أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم منزه عن شريك في محاسنه فله الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عالم النبي ذريتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم مطابقا بيد اليمين صحيفتي يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر إنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حمد سارے زمان سید سروراں حامد کساں دستگیر جہاں زینت کائنات جان کائنات رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حالیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر قابل صدر احترام حضرت وقار آج کی یہ روحانی بابرکت محفل آج چونکہ سید الشہداء امام الثقلین جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ برادر محترم نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین قادری صاحب نے بندہ نصیب کو ہم فرمایا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ قادر کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب دوستوں کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام اتنے پیار اور محبت کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت کلمہ حق کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے وہ تلاوت کی ہے جو اکثر محفل میلاد پہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن کریم کی آیت تو بہت شان والی، عظمت والی، مقام و مرتبے والی ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کروڑوں معنی چھپے ہیں اور کروڑوں خزانے چھپے ہیں۔ جب قرآن کریم فرقان حمید میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا تو اس سے پہلے عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء یعنی بڑے بڑے بولنے والے لوگ موجود تھے جو دوسرے لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ اپنی فصاحت و بلاغت اپنی زبان پہ اپنے بولنے پہ انہیں اتنا غرور تکبر تھا کہ اپنے علاوہ کسی کو وہ زبان والا سمجھتے نہیں تھے۔ لیکن جب قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ جب قرآن کریم آیا تو سرکار نے جب کافروں کے سامنے پڑھا تو کسی نے بغض و حسد کے اندر آ کے کہا
یہ جادوگر کا کلام ہے، کسی نے کہا کسی کائن کا کلام ہے، کسی نے کہا کہیں سے سن کے آتے ہیں ہمیں سنا دیتے ہیں، لیکن ایک لبید نامی شاعر جو بہت بڑا شاعر تھا، اور وہ کیا کہ جس کے قصائد شاعر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکتے تھے، وہ شاعر تھا۔ تو جب وہ آیا تو اس نے یہ آیت مقدسہ دیکھی خانہ کعبہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا لوگوں یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غیرت کے امام نے پھر قلم اٹھایا، کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے نبے نیچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے منہ میں کوئی سمجھے منہ کے اندر زبان نہیں بلکہ جسم کے اندر جان نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ غلام کہتا ہے کہ اب وہ ایسے خاموش ہوئے کہ کوئی سمجھے کہ شاید ان کے منہ کے اندر زبان نہیں، اس لیے چپ ہے۔ فرمایا نانا بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر بھی اب جان نہیں کہ سرکار کے سامنے بول سکیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جو قرآن میرے کریم آقا علیہ السلام پہ نازل ہوتا ہے وہ اتنی عظمت والا، شان والا، مقام و مرتبے والا ہے، تو اندازہ لگائیے جس نبی پہ نازل ہوا ہے وہ نبی کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا، کتنے مقام و مرتبے والا ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو متفقہ بات ہے۔ وہ کون سی متفقہ بات ہے؟ آج جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا موجود ہے، جہاں سرکار آج تشریف فرما ہے، مدینہ المنورہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ زمین کا ٹکڑا جو آج میرے کریم آقا علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں لگا ہوا، میرے کریم آقا کے جسم کے نیچے کفن ہے، پھر اس کے نیچے چٹائی ہے، پھر اس کے نیچے ریت ہے، پھر جا کے زمین ہے، لیکن متفقہ چاروں اماموں کا یہ فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیوبند کے علماء کا فتویٰ، تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ جہاں آج میرے کریم آقا علیہ السلام کا جس میں اطہر موجود ہے، وہ زمین کا ٹکڑا رب کی جنت سے بھی اعلیٰ ہے، رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا علماء، اس مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، اندازہ لگائیے زمین کا ٹکڑا میرے کریم آقا کے جسم سے لگے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جو حسین میرے نبی کا خون ہے، اندازہ لگائیے وہ کتنی عظمت والا ہوگا، والا ہوگا، وہ حسین کتنے مقام و مرتبے والا ہوگا۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، کافروں نے کہا کہ اب یہ ابتر ہو گئے، مان اللہ اولاد ختم ہو گئی، نسل رک گئی، اب یہ کچھ دنوں کے بعد دین رک جائے گا۔ تو رب کائنات وحدہ لا شریک نے یہ سرکار سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں کے تانوں سے میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اے محبوب پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا، اے پیارے آپ نے ذرا برابر کوئی بات نہیں سوچنی، رب یہ بات کریں گے، جواب تیرا خدا دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے۔ یا اللہ کتنا عطا کرے گا؟ رب فرماتا ہے اتنا عطا کروں گا جس گلی کے اندر جاؤ گے سید ضرور نظر آئے گا۔ کسی محلے کے اندر کوئی برادری ملے گی، کوئی برادری نہیں ملے گی، کسی علاقے کے اندر جائیں اس برادری کا زور ہوگا، لیکن دوسرے علاقے کے اندر جائیں دوسری برادری زیادہ ہوگی۔ بعض اوقات دوسرے علاقے کے اندر اس دوسری برادری کو لوگ جانتے نہیں، اگر برادری بتائی جائے، قوم بتائی جائے، تو وہ کاسٹ بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں جناب والا یہ کون سی کاسٹ ہے؟ قربان جاؤں جس گلی کے اندر جائیں بتائیں یہ سید ہے، لوگ چوک کے سلام کرتے ہیں۔ یہ رب کائنات وحدہ لا شریک کی عطا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اگر یزید آپ کے سارے خاندان کو ختم بھی کر دے گا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ایک امام زین العابدین بچے گا۔ تو پیارے اتنی اولاد عطا کروں گا، جس محلے کے اندر جاؤ گے، جس گلی کے اندر جاؤ گے، تمہیں وہ سید ضرور
अलैहिस्सलाम के बुलाओ, ये सरकार की बारगाह है। रब इतना अता करता है, उलमा ने लिखा कि इन्ना आतैना कल कौसर, रब ने खैर कसीर अता फरमाया। ये खैर कसीर इतना है कि रब ने जन्नत भी अता फरमा दी, रब ने औलाद भी अता फरमा दी, रब ने नबूवत भी अता फरमा दी, रब ने औलाद भी अता फरमाई, रब ने उम्मत भी अता फरमाई, रब ने उलमा भी अता फरमाए। हर चीज अपने महबूब को देने के बाद मुफस्सरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि ये सरकार के खजाने का एक कतरा है अभी तक। सरकार के खजाने का एक कतरा है। नबूवत भी है, इमामत भी है, ताजदार खत्म नबूवत भी है, खातिमुन नबीय्यीन भी है, जन्नत भी सरकार की है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बड़े खुश नसीब लोग हैं आप। आज इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के अंदर बैठे हैं। ये बैठना फजूल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जब मर जाएगा रब शहादत का मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा और वो तौबा तैब होकर मरेगा। और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, हदीस पाक के अंदर आता है आलिसुम मिर रहमतिल्लाह, रब की रहमत से नाउमीद होकर मरेगा। आप कितनी अजमत वाले हैं, शान वाले हैं। आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत के अंदर महफिल सजा के बैठे हैं। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत ये खाली नहीं जाएगी, ये बड़ा कुछ देगी, दुनिया के अंदर भी देगी, आखिरत के अंदर भी देगी। वजह ये है, आइए बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक औरत आती है, एक चादर का तोहफा पेश करती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर लेते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सामने आप अपने जिस्म पे ओढ़िए। सरकार ने जब जिस्म पे चादर ली, माई उठ के चली गई, सरकार ने चादर उतारी, नीचे रख दी। मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे अता फरमा दी, ये चादर मुझे अता फरमा दीजिए। सरकार ने चादर उठाई, दे दी। अब दूसरे सहाबी ने एतराज उठाया, उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, ये चादर नहीं मांगनी चाहिए थी, सरकार तो करीम है, सरकार की तो क्या बात है। आला हज़रत ने फरमाया था वाह क्या जुदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उस सहाबी ने कहा सरकार तो करीम है, सरकार तो मेहरबान है, हो सकता है सरकार को जरूरत हो, लेकिन मांगने वाले को खाली नहीं मुड़ा करते, क्योंकि सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कभी सरकार की जुबान से कलमा ला नहीं निकला। ला का माना अरबी के अंदर नहीं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार की बारगाह में जो भी आया है कभी खाली वापस नहीं गया। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, या उस सहाबी ने इतराज किया कि तूने चादर क्यों मांगी, शायद सरकार को जरूरत होती, तो सरकार तूने मांगी, सरकार ने दे दी, रहने देता ना मांगता। उसने कहा चादर मैंने पता क्यों मांगी, मेरे को बता। उसने कहा ना तो इसलिए मांगी कि सूट सिलवाऊंगा, पहनूंगा, ये गर्मी सर्दी से बचने के लिए, ये जिस्म ढांपने के लिए। उन्होंने कहा कपड़े की तो यही जरूरत होती है, फिर इसके अलावा तुम्हें मांगा क्यों है। उसने कहा ये कपड़ा लगा है नबी के जिस्म के साथ, ये कपड़ा लगा है नबी के जिस्म के साथ। ये भाई अपना अकीदा नहीं, सहाबी का अकीदा है। किसका अकीदा, आप भी बोलिए किसका अकीदा, सहाबी का अकीदा। हदीस दिखाना मेरा काम है, सहाबी का अकीदा है। थोड़ी देर कपड़ा नबी के जिस्म से लगे, जिस्म से लगे, वो कितनी बरकत वाला हो जाता है। आइए सहाबी रसूल से पूछते हैं कि हुजूर आप बताइए कि अब ये आपने कपड़ा दिया है, वजह क्या है। तो वो सहाबी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा ना, इस चादर के अंदर मुझे कफन दे देना, रब इसके सदके मुझे जन्नत अता फरमा देगा, रब मुझे जन्नत अता फरमा देगा। सहाबी तो जलती है, हमारा ईमान अकीदा है कि जिसने ईमान की हालत के अंदर मुस्तफा के चेहरे बंदुहा को देखा है वो जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। बल्कि मेरे करीम आका की हदीस है, जो मेरे देखने वाले को देखेगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। आइए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु
والسلام کے غلاموں، ٹائم اپنی روانی کے ساتھ جاری ہے اور میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحابی تو پہلے جنتی ہے، پھر صحابی کہتا ہے اس کے صدقے نہ مجھے جنت دے گا۔ یہ صحابی بتانا چاہتا ہے لوگوں، جو نبی کے جسم سے چیز لگ جائے اس کے اندر بھی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے صدقے رب جنت دے دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء ذرا اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر کپڑا نبی کے جسم سے لگتا ہے تو صحابی کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت دے گا۔ ارے حسین سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، حسین ایک ہماری ساتھ ساتھ میرے نبی کی گود میں کھیلتا رہا۔ حسینیت، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، حسینیت، 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 کربلا کا شاہ حسین۔ پوری قوت سے بولیے، پوری قوت سے، کربلا کا شاہ حسین۔ واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہم آ حسین والے نہیں، واہ حسین والے، کربلا کا شاہ حسین۔ سبحان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کربلا وہ بیان کیا جائے کہ بوڑھا بھی سنے تو جوان ہو جائے، یعنی کہ جوان سنے تو بوڑھا ہو جائے کہ پتہ نہیں امام حسین کے ساتھ کیا ہو گیا، اتنا امام رویا، اتنی سکینہ روئی، اتنی زینب روئی، ہائے مار گئے۔ نہیں نہیں، ہم یہ کہنے والے نہیں کہ میں اجڑ گئی بابا، نہیں یہ کہنے والے نہیں، ہم ہائے حسین کرنے والے نہیں، ہم واہ حسین کہنے والے ہیں کہ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان کو سلام ہے، تیرے مقام و مرتبے کو سلام ہے کہ حسین تو نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے طاقت ہے مجھے کچل دے گی، نہیں حسین نے کہا جو نبی کی گود میں کھیلے کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، کسی یزید کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، حسین کتنی عظمت والا ہے۔ حسین کو جس طرف سے بھی دیکھو گے حسین لاجواب ہے، حسین بے مثل میرے ساتھ ہے۔ حسین کا گھرانہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے تاجدار کا گھرانہ ہے، حسین کا نانا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، حسین کا والد وہ ہے جو اولیاء کا سردار ہے، حسین کا بھائی وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، ارے ماں وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، مقام و مرتبہ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کوئی کتنا بھی شہزادہ ہو، کوئی کتنا بھی لائندار ہو، جاگیردار ہو، پیسے والا ہو، مہنگا سے مہنگا بیڈ خرید سکتا ہے، جگہ بنا سکتا ہے، لگژری بنگلے بنا سکتا ہے، جناب والا مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن جو شان، عظمت، مقام و مرتبہ سونے کے لیے جگہ حسین کو ملی ہے نا، کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں ملی، یا امام حسن کو ملی یا امام حسین کو ملی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سنیو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عقیدہ بڑا سونا عطا فرمایا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کی ازواج کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کی اولاد کو بھی ماننے والے ہیں، بلکہ نبی کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہمارے امام نے بتایا، اللہ حضرت نے کہا تھا کہ لوگوں اگر سر پر رکھنے کو مل جائے نالے میں پاک حضور، اگر سرکار کی چمڑے والی نالے ہمیں سر پر رکھنے کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، مسجد نبوی شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود، سارے صحابہ موجود ہیں۔ تو سیدنا امام علی مقام عرض کرتے ہیں، نانا جان میں سونا چاہتا ہوں، بیٹا گھر چلے جائیے، سو جائیے۔ نہیں نانا جان، بیٹا مسجد نبی کے اندر سو جائیے فرش میں۔ نہیں نانا جان، بیٹا کہاں سونا ہے؟ نانا جی آپ کے سینے پہ سونا ہے، آپ کے سینے پہ سونا ہے۔ ارے پوری ہاتھ اٹھا کے دیکھو،
ایسا سینہ رب نے کائنات کے اندر کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا، کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا، عطا کیا ہے تو محمد عربی کو عطا کیا ہے۔ ارے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اندازہ لگائیے امام علی مقام اس جسم کے ساتھ کھیلتا رہا ہے کہ جس کے چہرے کا ذکر آئے تو رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلفوں کا ذکر آئے تو رب فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، سینے کا ذکر آئے تو رب فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اگر ہاتھوں کا ذکر آئے رب فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کبھی رب محبوب کے جسم کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی معراج پہ جانے کی قسمیں، کبھی آنے کی قسمیں۔ ارے سرکار کا وجود وہ ہے جو بے مثل و بے مثال ہے، وہ کریم ہے، اس پہ کھیلنے والا امام حسین ہے، اس پہ کھیلنے والا امام حسین ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو، اور یہ روایت امام حسن کے بارے میں آتی ہے، امام حسن ہو پھر بھی ہمارا سلام ہے، امام حسین ہو پھر بھی ہمارا سلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جو میرے کندھوں پہ سوار ہو وہ بھی میرا ہے، جس کے میں کندھوں پہ سوار ہو جائیں وہ ابو بکر بھی میرا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ہمیں یہ سونا عقیدہ دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے نو عطرت رسول اللہ کی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے غلاموں، عید کا دن امام علی مقام سرکار کی بارگاہ میں اب نانا جان میرے دوستوں کی سواریاں ہیں، میری سواری نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونیاں مبارک زمین پہ لگائی، اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے، میرا بیٹا حسین میری کمر پہ سوار ہو گیا، حسین اوپر سوار ہوئے، اب میرے کریم آقا علیہ السلام چل رہے ہیں۔ امام علی مقام عرض کرتے ہیں نانا جان وہ جو میرے دوستوں کی سواریاں ہیں نا ان کی لگامیں بھی ہیں، لگام سمجھتے ہیں نا، ان کی لگام بھی ہے۔ سرکار نے سرخ رنگ کا دھاگا لیا، اپنے منہ مبارک کے اندر رکھا، دونوں طرف امام حسین کو پکڑا لی، امام حسین بائیں کھینچتے ہیں سرکار بائیں مڑ جاتے ہیں، امام حسین بائیں کھینچتے ہیں وہ بائیں مڑ جاتے ہیں۔ قبلہ کاری صاحب ذرا اندازہ تو لگائیے، جب امام حسین پشت ختم نبوت پہ سوار ہوگا اور مہر ختم نبوت پہ سوار ہوگا اور سرکار کو کبھی دائیں موڑتے ہوں گے کبھی بائیں موڑتے ہوں گے، نور مدینہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے تصور کے اندر سوچو تو صحیح، ایک مرتبہ تو سدرہ پہ رہنے والے جبریل نے بھی کہا ہوگا کہ واہ حسین، واہ حسین، ایک مرتبہ جبریل نے بھی کہا ہوگا، فرشتوں نے بھی کہا ہوگا کہ واہ حسین، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سرکار بائیں مڑتے ہیں بائیں مڑتے ہیں، کہ سرکار نے بتا دیا کہ لوگوں جو حسین کی مرضی ہوگی وہ میری مرضی ہوگی، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، آپ چونکہ مدینے سے ذرا دور رہتے تھے تو گاؤں کے اندر رہتے تھے تو نماز عصر پڑھ کے گھر چلے جاتے، مغرب عشاء اپنے گھر کے اندر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ماں اگر اجازت ہو آج مغرب بھی عشاء سرکار کے پیچھے بنوں گا، تیری بھی بخشش کروا کے آؤں گا، اپنی بھی بخشش کروا کے آؤں گا۔ پڑھنی نماز ہے لیکن ماں سے دل کی جاتی ہے۔ امام حسین کے محفل کے اندر بیٹھنے والوں والدین کا ادب کیا کرو، پوچھیے ان سے جن کے والدین چلے گئے اس دنیا سے، رب نے بڑی برکتیں رکھی ہیں والدین کی دعاؤں کے اندر۔ صحابی رسول ہم اگر اجازت ہو مغرب بھی سرکار کے پیچھے عشاء بھی سرکار کے پیچھے، اور ہوگا کیا آپ کی بھی بخشش کا پروانہ اپنی بھی بخشش کا پروانہ لے کے آؤں گا۔ آئے نماز عصر پڑھی بیٹھے رہے، نماز مغرب پڑھی سرکار گھر تشریف لے گئے بیٹھے رہے، نماز عشاء پڑھی سارے صحابہ آہستہ آہستہ اٹھ کے چلے گئے، سرکار بھی اٹھے گھر جانے لگے۔ حذیفہ بن یمان نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، سرکار نے پیچھے بنا موڑے دیکھا، سرکار نے بولے، سرکار نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ پیچھے دیکھا نہیں، فرمایا حذیفہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔
سوال نہیں کیا رب تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے. آگے سرکار نے فرمایا حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے دنیا پہ کبھی نہیں آیا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. یا رسول اللہ پھر فرمایا اس نے رب سے اجازت لی کہ یا اللہ اجازت دے، تیرے محبوب کی زیارت کرنے جانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب پر سلام بھیجنا ہے، سلام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اسے اجازت ملی تو آیا میری بارگاہ کے اندر، آ کے اس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسوں کو امام حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے اور سیدہ زہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء حسین بے مثل و بے مثال، حسین لاجواب، حسین باکمال ہے. میرے کریم آقا مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جب نکلتے ہیں امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا امام علی مقام امام حسین کھیل رہے ہیں. سرکار نے اپنی طرف بلایا. بچوں کو کھیل بڑا پیارا ہوتا ہے، نہ گرمی کی فکر، نہ سردی کی فکر، نہ کھانے کا فکر، نہ پینے کا فکر، بس کھیل مل گیا، سب کچھ مل گیا. امام حسین بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سرکار نے بلایا، فرمایا امام حسین میری طرف آ. حسین نے دوسری طرف دوڑ لگا. سرکار نے ادھر بلایا، آپ دوسری طرف دوڑ لگا دی. سرکار نے بھی پیچھے دوڑ لگا دی. صحابہ دیکھ رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے. یہ امام الانبیاء ہو کے امام حسین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جب جا کے سرکار نے پکڑا نا امام حسین کو، تو سرکار نے میری طرف توجہ کرنا، امام سرکار نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، بچے کی تھوڑی، امام حسین کی تھوڑی کے نیچے، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایسے لبوں کو بلند کیا، امام حسین کے لبوں پہ اپنے لبوں کو لگا دیا. صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں. رسول اللہ امام حسین آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے. فرمایا لوگوں تمہیں پتا نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، میں حسین سے ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کوئی پوچھ سکتا ہے کہ امام حسین حسین کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین حسین کرنا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے، اور یہ بھی قیامت والے دن لوگوں کا جنت کے اندر لے جائے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ مصر کے گورنر تھے نا، قال پڑا، اناج غلہ کھانے پینے چیزیں ختم ہو گئے، لوگ شاہی خزانے سے لینے آئے. آپ کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں لائن کے اندر لے رہے ہیں. آپ ایک ایک پیمانہ جو بھی تھا آپ دے رہے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں ایک نہیں دو لوں گا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء یا انبیاء کی اولاد سے پیار کرتا ہے اللہ نوازتا کتنا ہے. اس نے کہا جی میں ایک نہیں دو لوں گا. امام حسین نے فرمایا خیر ہے، تو کوئی علیحدہ ہے دوسروں سے؟ اس نے کہا جی میں علیحدہ ہوں، میں علیحدہ ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں علیحدہ ہے؟ اس نے کہا جی چھوٹا سا بچہ جس نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی، جی دی تھی. فرمایا وہ بچہ میں ہوں. اب سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں، امام حسین سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کے نوکروں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالنے لگے. اس نے کہا جی نہیں بس. آپ نے فرمایا تو نے مانگے ہیں، آج بقایا میں عطا کروں گا. اس نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو انبیاء سے پیار کرتا ہے اسے انبیاء کتنا عطا فرما دیتے ہیں، اسے انبیاء کتنا عطا فرما دیتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں سنیے، آپ امام حسین سے پیار کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے سرکار کتنی نواز رہے ہوں گے. آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک پھول موجود ہے، اگر میری جوڑی کے اندر خوشبو سے آئی، اگر میں قبلہ قاری صاحب کو دوں خوشبو ان سے آئے گی.
میں قاری صاحب ہوں، ہمیں قاری صاحب کو دے دے، خوشبو ان سے آئے گی، وہ بھائی صاحب کو دے دیں، سب کو دے دیں، خوشبو ان سے آئے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ حسین کتنی عظمت والا ہوگا جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرا جنتی پھول ہے، میں اس کی خوشبو سونگتا ہوں، جس کے اندر خون رسول بھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جس کو سونگتے ہیں، اندازہ لگائیے وہ حسین کتنی عظمت والا ہوگا۔ امام حسین آئے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار نے سینے سے لگایا، فرمایا یہ حسین وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ سرکار کی گود کے اندر حضرت ابراہیم کی تشریف فرما سرکار کے ساتھ ڈالے، اور امام حسین کی تشریف فرما، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ رب سلام بھیج رہا ہے، اور رب نے حکم دیا ہے دونوں شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لیجیے، ایک واپس کر دیں، اب مرضی آپ کی، امام حسین دے دیں، حضرت ابراہیم دے دیں۔ سرکار نے فرمایا اگر حسین دو میری بیٹی پریشان ہوگی، امام حسن پریشان ہوگے، مولا علی پریشان ہوگے، فرمایا جبریل میرا بیٹا واپس لے جا۔ سرکار نے فرمایا حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا نچھاور کیا ہے، تو امام علی مقام نے عرض کیا نانا جان آپ نے ایک بیٹا نچھاور کیا ہے، جب آپ کے دین پہ مشکل وقت آئے گا امام حسین بچائے گا نہیں، سب کچھ اپنے دین پہ قربان کر دے گا، قربان کر دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، امام حسین کے ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنے والوں، پیغام حسین بھی ہے، پیغام حسین بھی ہے۔ امام حسین نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ حق سے کبھی ہٹ نہ جانا، چاہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو۔ آج ہم شاید سوچ جائیں کہ جناب والا حق پر بولیں گے تو شاید جناب والا لوگ یہ ہماری جائیداد چھین لیں گے، ہم سے یہ چیز لے لیں گے۔ اب مجھے بتائیے مدینے سے بڑا کوئی آستانہ ہو سکتا ہے؟ مدینے سے بڑا کوئی دربار ہو سکتا ہے؟ امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے لحاظ سے امام حسین سب سے بڑا سجادہ نشین ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا تیری بیعت نہیں کر سکتا، مدینہ چھوڑ دوں گا، روضہ رسول چھوڑ دوں گا، مکہ المکرمہ۔ امام حسین آئے، 8 ذی الحج لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، امام حسین حج بچانے کے لیے جا رہا ہے، امام حسین حج بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑے بڑے بزرگ جب اہل بیت اتحاد کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ باندھ کے اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی بہت بڑا فقہ کا امام، اللہ کا ولی، صوفی، آپ جب اہل بیت کی بارگاہ میں آئے نا تو کیا کہتے ہیں؟ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بیدی الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں آل نبی تو میرا ذریعہ ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ ان کے صدقے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر عطا فرمائے گا۔ شاید سردی کو سنیے آگے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حقکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری یہ شان کم ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر تمہاری محبت فرض فرما دی ہے، اور جو تم پہ درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت شیخ سعدی وہ امام ہے، پوچھئے علماء سے، اللہ کا ولی ہے کہ 40 سال تک آپ بکریاں چلاتے تھے، 40 سال کے بعد ایک مرتبہ بکریاں چلا رہے ہیں، بارش ہوئی، کیا دیکھتے ہیں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، نیچے پتھر پڑا تو پتھر سے سوراخ ہو، دل کے اندر خیال آیا سعدی 40 سال عمر گزاری کچھ نہیں کیا، چہر سال مزاج تو از حال طفلی نگشت، 40 سال پیاری عمر گزر گئی، ابھی تک تیری حالت بچوں سے نہیں بدلی، پڑھنا شروع کر دیا، 20 سال تک پڑھتے تھے اور پھر اس مقام و مرتبے پر پہنچے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعدی کتنے مقام و مرتبے والا ہے، لیکن اہل بیت کی بارگاہ میں کیسے سر جھکاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچے کہ ملتان شریف کے اندر آئے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے انہیں کتابیں بڑی لکھی ہیں، کوئی ایک کتاب فارسی کے اندر مجھے بھی لکھ کے دے۔ آپ نے کہا جی ٹائم کم ہے، میں نے 1 رات رکنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جتنی لکھی جائے گی وہ لکھ دے۔
تو آپ نے قلم کماد پانی سب کچھ دے دیا، کمرہ باہر سے بند کر دیا۔ پچھلی رات جب تہجد کے لیے اٹھے نا تو دل کے اندر خیال آیا بہاؤدین کون سا کام کر دیا، مہمان آیا تھا ایک رات کے لیے، وہ تو نے مشقت بھی کر دیا، وہ لکھ رہا ہے چلو پتہ تو کریں کیا حال ہے اس کا۔ جا کے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں ساتھی نماز تہجد پڑھ رہا ہے، قلم خود بخود لکھ رہا ہے، قلم خود بخود لکھ رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ اب میں تو بڑی شان والا ہو گیا، میں تو بڑے مقام و مرتبے والا ہو گیا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی کسی مقام پہ چلا جائے لیکن اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پھر بھی نوکر بن کے آنا پڑے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء وہ ساتھی کیا کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کری خاتمہ اگر دعو تمرد کنی من قبول منو تصدا مانے آل رسول۔ یا اللہ تجھے فاطمہ کی اولاد کا واسطہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا، اگر میری دعا تو نے قبول نہ کی، ساتھی کیا کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی تو قیامت والے دن اہل بیت کا دامن پکڑ لوں گا، پھر تو نے نہیں کہنا ساتھی چھوڑ دے، جہاں اہل بیت جائے گی وہاں پہ ساتھی بھی جائے گا، وہاں پر ساتھی بھی جائے گا۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر موجود ہیں۔ آج لوگ بہت کچھ پڑے، میں کسی کو تنقید نہیں کرتا لیکن اپنا عقیدہ واضح کرنا میرا حق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو یزید نے تو قتل نہیں کیا امام حسین کو، یزید تو کربلا کے اندر موجود نہیں تھا، یزید کا کیا قصور ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب نعمان بن بشیر کو کوفے کے گورنر سے ہٹا کے ابن زیاد کو لگایا گیا، کس کے حکم پہ لگایا گیا؟ جب 7 محرم کو 2 محرم کو امام حسین کا رستہ روکا گیا، کس کے کہنے پہ روکا گیا؟ جب 7 محرم کو امام حسین پہ پانی بند کیا گیا، کس کے حکم پہ کیا گیا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یزید آج بھی لانتی، یزید قیامت تک لانتی ہے، حسین آج بھی زندہ باد، حسین قیامت والے دن بھی زندہ باد، حسین قیامت والے دن بھی زندہ باد ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید جناب والا امام حسین پیاسے رہے، انہوں نے پانی نہ دیا، نہیں طاقت ہو گیا زور نہ لایا، من بیٹھے رسائی، سب کچھ موجود تھا۔ جب امام علی مقام کا یہ شہزادہ امام زین العابدین آئے نا یزید کے دربار کے اندر تو امام ظاہر آپ نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین نے پوچھا اے تو روتا کیوں نے؟ اس نے کہا جی آپ کی جگہ پہ کاش میں ہوتا، آپ آزاد ہوتے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ہاتھ کڑیوں کی طرف نظر کی، ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیوں کی طرف نظر کی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائی۔ امام علی مقام امام حسین کربلا کے اندر اگر چاہتے تو یہ زمین کا پانی کیا حوض کوثر کو اشارہ کرتے وہ بھی آ جاتا۔ عقبہ بن رافع ایک صحابی ہیں، عقبہ بن رافع یہ صحابی ہیں، ایک جنگل کے اندر صحابہ کا لشکر موجود ہے تو پانی ختم ہو گیا، سارے صحابہ نے کہا اب اتنے صحابہ ہلاک ہو جائیں گے، تو عقبہ بن رافع نے کہا پانی کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے کریں گے؟ اس نے کہا ٹھہرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جب پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، آپ کا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، اس نے زمین پہ پاؤں مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، لوگ اسے ماء الفرس یعنی گھوڑے والا چشمہ کہتے ہیں۔ وہ عقبہ بن عامر اگر کوئی مدینے کے اندر اور کرتا پانی کڑوا آتا، اپنا تھوک ڈالتا پانی میٹھا ہو جاتا۔ یہ صحابی ہے، اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ ایسے ملا کہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا نے اپنا لعاب اسے چسایا تھا۔ اس عقبہ بن رافع کو ایک مرتبہ عقبہ بن رافع میرے کریم آقا کا لعاب چوسے، یہاں پہ تھوک ڈالے پانی میٹھا ہو جائے، جہاں پانی نہ ہو اس کا گھوڑا پاؤں مارے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جس حسین نے 7 سال میرے نبی کی زبان مبارک کو چوسا ہے، وہ حسین کتنی عظمت والا ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء امام علی مقام امام حسین کربلا کے اندر موجود ہیں، تو آپ کے قرب و جوار کے اندر
ایک سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، اسے پتہ چلا آج سیدہ زہرا کا شہزادہ کربلا کے اندر دشمنوں کے غلبے کے اندر تھے، دشمنوں کے گھیرے کے اندر تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، کربلا کے اندر پہنچی، جب آئی نا آسمان کی عرض کرتی ہے اے شہزادہ حسین آج میں اپنا بیٹا لے کے آئی ہوں، ابھی میرے بیٹے کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، میں آپ کی بارگاہ کے اندر لے کے آئی ہوں، قبول فرما لیجیے۔ امام حسین نے فرمایا میں تو لوگوں کے بچے بچانے کے لیے آیا ہوں، ذبح کروانے نہیں آیا۔ حسین آج اپنے بچے ذبح کروائے گا، آج سب کچھ اپنا لٹائے گا، لیکن نانے کا دین بچائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سیدہ زینب پاک جب واپس مدینے آتی ہے نا تو سیدہ زہرا کی قبر پہ جب جاتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، سیدہ زہرا پاک بابا علی المرتضیٰ کے مزار پہ گئی، روئی نہیں، نانا رسول کے روزے پہ گئی، روئی نہیں، لیکن بھائی حسن کی قبر پہ گئی، روئی نہیں۔ جب ماں زہرا کی قبر پہ آئی تو چیخیں نکل گئی۔ آپ کو پتا ہے بیٹی سسرال کے اندر جتنی بھی دکھی ہو، لیکن جب باپ کے سامنے آئے باپ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہوں، بھائی پوچھتے ہیں باجی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوں، لیکن جب تنہائی کے اندر ماں کے سامنے بیٹھتی ہے نا زاروں قطار روتی ہے، اماں مجھے وہاں پر یہ بھی دکھ ہے، اماں مجھے وہاں پر یہ بھی دکھ ہے۔ سیدہ زینب پاک جب سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پہ آتی ہے چیخیں نکل جاتی ہے اور ایک بات کہتی ہے اماں دیکھ لے تیرے بابے کا کچھ نہیں جانے دیا، اپنے بابے کا سب کچھ قربان کر کے آ گئی ہے، بابے کا دین بچا کے آئی ہو، اپنے بابے علی المرتضیٰ کا امام حسین بھی دے کے آئی ہو، علی اکبر بھی دے کے آئی ہو، امام قاسم بھی دے کے آئی ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء وہ عورت عرض کرتی ہے امام حسین میرا بیٹا قبول فرما لیجئے، آپ نے فرمایا نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھے، میرا بیٹا قبول فرما لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا اے مائی تو بوڑھی ہو چکی ہے، یہ تیرا بڑھاپے کا سہارا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میرے حسین نے فرمایا ماں اچھی طرح سوچ لے، جب جوان بیٹے کی میت اٹھتی ہے بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اماں اس وقت پتہ چل گا جب جوان لاشا تیرے گھر سے اٹھے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو قبول فرما لیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء امام علی مقام امام حسین وہاں پہ عبداللہ قلبی کو قبول فرماتے ہیں اور پھر جنگ کے اندر بھیجتے ہیں، وہاں پہ قلبی وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ نئی نویلی دلہن لاشے پہ بیٹھ کے روتی ہے، آپ تو جنت کے اندر چلے گئے، میں یہیں پہ رہ گئی، قربان جاؤں امام علی مقام امام حسین پہ۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو میرے گھر کی نوکری کرنا، اللہ تجھے بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ تجھے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اہل بیت اطہار کی شان عظمت مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اہل بیت سے پیار کر رہے ہیں۔ آئیے آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی نوکرانی تھی، مولا علی کے گھرانے کی یہ نوکرانی تھی۔ ایک مرتبہ بازار کے اندر جا رہی ہے، بڑے گھر کا نوکر ہو اور فخر تو ہوتا ہے ان سے بھی، جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلے کسی کو سیدھی ہم سلام نہیں کرتا، میری وزیر اعلیٰ تک پہنچ ہے، وزیر اعظم تک پہنچ ہے، تو جو اہل بیت کا نوکر ہو اس کی بھی تو شان ہے نا، اس کا بھی تو مقام و مرتبہ ہے نا۔ بازار کے اندر جا رہے ہیں، سامنے کوئی بندہ ملا، فضہ اتنا کٹ کے نہ چلا کر، یہ اہل بیت کی نوکری تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، عمل کام ہے، عمل کام آئیں گے، فضہ اور کچھ نہیں کام آئے گا۔ حضرت فضہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ساری زندگی اہل بیت کی نوکری کی، قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علیہ السلام والسلام بولا اہل بیت کا گھرانہ کی بڑی عظمت والا، شان مقام و مرتبے والا ہے۔ اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر اگر بہاؤدین زکریا ملتانی ہونا تو ان کی ایک لنگر پکانے والی، ایک مرتبہ آپ نے اسے دیکھا، لکھا ہے اس کی پریشانی پہ یہ جہنم کے اندر جائے گی، آپ نے رونا شروع کر دیا، تو حضرت بابا فرید گنج شکر آ گئے، فرمایا بہاؤدین روتا کیوں ہے؟
آج دیکھا یہ لنگر پکانے والی یہ جہنم کے اندر جائے گی. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ساری زندگی اللہ کے بندیوں کا لنگر پکاتی رہی, آج جہنم کے اندر چلی گئی. اس لیے رو رہا ہوں. آپ کوئی بات نہیں, رونے کی بات نہیں. جاؤ اس سے کو پانی لائے, مجھے وضو کرنا ہے. اس نے پانی کا لوٹا بھرا, پانی ڈالنا شروع کیا. فریدے گنج شکل میں ہاتھ دھونے شروع کیے, ہاتھ دھونے شروع کیے. ابھی ہاتھ دھونے تھے, فرمایا بیٹا چلی جا. وضو کیا. بہاؤدین زکریا ملتانی سے فرمایا دیکھیے اب جنت کے اندر جائے گی یا جہنم کے اندر. زکریا ملتانی نے دیکھا کہ لکھا ہے اب یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. انہوں نے کہا جی لیجیے. فرمایا ہمارے ہاں دوستی کو جنتی بنانے کے اندر اتنی دیر لگتی ہے, اتنی دیر لگتی ہے. فاروق اعظم کا خون ہو, وہ تو باندھ کے اندر بھی 6-7 صدیاں باندھ کے اندر بھی جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. تو جو علی کے گھر کی نوکرانی کرے, سیدہ زہرا کی نوکرانی کرے, اسے کتنا عظمت مقام و مرتبہ ملے گا. حضرت فضا کی آنکھوں سے آنسو ڈالے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نے فضا خیر ہے, کیوں رو رہی ہے؟ آپ کے یا رسول اللہ, آج کسی نے میرا دل توڑ دیا. یا رسول اللہ میرا تو دل ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا خیر ہے. اس نے ایک بازار کے اندر جا رہی تھی, کوئی چیز لینے, آگے سے ایک بندہ ملا. اس نے کہا کہ اے فضا عمل کیا کر, یہ اہل بیت کی خدمت پہ اترایا نہ کر, کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. ساری زندگی خدمت کرتی رہی, حبشے سے چلی, اہل بیت کے گھر میں نوکری اختیار کی. پھر کیا فائدہ اپنا وطن چھوڑنے کا, اپنا گھر بار چھوڑنے کا, اگر کوئی فائدہ نہیں ملا. سرکار کا چہرہ میں افسوس ہو. سرکار غصے کے اندر آئے. سرکار نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ رکھی اور آدھی چادر زمین پہ گھسیٹ لی. سرکار بازار کے اندر چل رہے. صحابہ کہتے ہیں جب سرکار کو غصہ ہوتا تو سرکار کی چادر مبارک آدھی کندھے پہ ہوتی, آدھی نیچے زمین پہ گھسیٹتی. صحابہ سمجھ جاتے آج سرکار کا دل کسی نے دکھایا ہے. سرکار مسجد نبی کے منبر پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں مسجد نبی کے اندر آ جاؤ. سارے لوگ آ جاتے ہیں. یہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں سن لو, جسے پتہ ہے اسے پتہ ہے, جسے نہیں پتہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. آج کسی نے میرا دل دکھایا. صحابہ نے ہاتھ باندھے, یا رسول اللہ ہم نے آپ کا دل کیسے دکھایا؟ فرمایا میرا دل دکھایا. کیسے دکھایا؟ فرمایا کسی نے کہا فضا تجھے نوکری کوئی فائدہ نہ دے گی. تو سرکار نے فرمایا نوکری کی بات کرتے ہو, قیامت والے دن میں تو شفاعت کروں گا, نبیوں کے سردار ہوں, علی تو شفاعت کریں گے, حسن و حسین تو شفاعت کریں گے, سیدہ زہرا تو شفاعت کرے گی. لیکن جو نبی کے گھر کا نوکر ہوگا قیامت والے دن وہ بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا, وہ بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا. فضا فکر نہ کر, تیری شفاعت سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے, تیری شفاعت سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. امام حسین سے پیار کوئی کرتا ہے تو حلال نہیں. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت بات ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, آپ کیا کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ پاس ہے, عرض کرتا ہے سنا مہربانی فرمائیے ایک بات پوچھنی ہے. سرکار نے فرمایا پوچھیے. سرکار لوگ نسب پہ شک کرتے ہیں کہ یہ بچہ تیرا نہیں. آقا مہربانی فرمائیے مجھے بتائیے تو سے یہ بچہ میرا ہے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جا, ابھی بتا دیتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, امام حسین آ گئے. اس بچے نے اٹھ کے استقبال کیا, خون رسول نے اٹھ کے استقبال کیا. امام حسین بیٹھ گئے, وہ بچہ بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا. میرے نبی نے فرمایا صاحب مبارک ہو, بچہ تیرا ہے, گھر چل جا. بچہ تیرا ہے, گھر چلا جا. رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جائیے, لیکن ابھی کہا کہ بچہ تیرا ہے. جب میرا حسین آیا تو نے دیکھا نہیں, یہ بچہ اٹھ کے استقبال کر رہا ہے. ہمیشہ حلالی خون میرے امام حسین کا ادب احترام کرے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء, حسین عظمت والا, شان والا, مقام و مرتبے والا ہے. ارے حسین لاجواب ہے, حسین بے مثل بے مثال ہے. آئیے آپ کو شرک پور کے تاجدار کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی, آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بندہ آ گیا تو میں کھڑے ہو کے اس نے سوچا میاں صاحب سید کی
قدر بڑی کرتے ہیں، تو میں نے کام کروانا ہے تو میں بھی کہوں گا کہ میں سید ہوں، میاں صاحب سے کام کرتے ہیں، چلو جی آیا حضور میرا نام فلاں ہے اور میں سید ہوں، آپ نے اٹھ کے استغفار کی، بڑی خدمت کی، کرنے کے بعد جو کام کہا آپ نے کر دیا، کرنے کے بعد آپ اسے رخصت کرنے ہوئے، جن سے کوئی معزز مہمان آئے بندہ پیر تک چھوڑنے جاتا ہے، جہاں سے کھڑے ہو کے اس نے سوچا تھا نا کہ میں سید کہوں گا، جب شرف پور کا تاجدار وہاں پہ پہنچا نا، ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے اے پھن سید بنیا سے نا، اے پھن سید بنیا سے نا، تینوں بھی پتا ہے تو کون ہے، مینوں بھی پتا ہے میں تو کون ہے، جہاں سے تو سید بنا تھا میں نے بے ادب کر دیا، ارے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علماء اندازہ لگاؤ، شرف پوری کی بارگاہ میں کوئی نقلی سید بھی بن کے آئے پھر بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، میاں شیر محمد شرف پوری نے بتایا، لوگوں سرکار نے کدو کو پسند فرمایا ہے، اسے کدو نہ کہو، کدو شریف کہا کرو، کدو شریف کہا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت اطہار بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، شہادتیں آپ سنتے ہیں روتے بھی ہیں، لیکن جو محبت اہل بیت سچی نصیب ہو جائے نا وہ بڑی عظمت والی شان مقام و مرتبے والی۔ ایک صحابی تھے اپنے گھر کے اندر آئے تو بیوی سے پوچھا آج گھر کے اندر کیا پکانا ہے، اس نے کہا جو مرضی کرے پکا لے، اس نے کہا پھر آج کدو شریف پکا دیتے ہیں، سرکار پسند ہے۔ ساتھ چھوٹا سا بیٹا تھا تو صحابی کا، وہ کہا ابو جی مجھے کدو پسند نہیں، اچھا تجھے پسند نہیں، کمرے کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، بچہ دوڑ گیا، فرمایا اگر آج بیٹھا رہتا اس کا سر قلم کر دیتا، کیوں کہ یہ جو سبزی میرے نبی کو پسند ہے اسے نہ پسند کرتا ہے۔ ساری زندگی اس اپنے بیٹے کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، ساری زندگی سامنے نہیں آنے دیا، جب آخری وقت آیا بیٹے نے کہا بڑی بچہ تھا غلطی ہو گئی، مہربانی کیجئے اب دنیا سے آپ جا رہے ہیں، اب تو مجھے معاف کیجئے۔ فرمایا بیٹا جب تجھے معاف کر دیا تو قبر کے اندر مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤں۔ سبزی کی توہین کرے صحابہ اسے اپنے بیٹے کو ساری زندگی سامنے آنے دے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کوئی امام حسین کی توہین کرے، کوئی نبی کے خاکے بنا کے رکھے، کوئی نبی کی توہین کرے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی برداشت نہ کیا ہے، نہ ہی کریں گے۔ اور مسلمان کی یہ ایک ہی نشانی ہے کہ ادب و احترام بڑی چیز ہے۔ نمازوں کے اندر اللہ کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ امام حسین نے تلوار چل رہی ہیں پھر بھی سر سجدے کے اندر رکھا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء بندہ گنہگار ہو، ادب والا ہو، پھر بھی بات بن جاتی ہے۔ اگر عبادتیں ہو، ادب کچھ نہ ہو، شیطان نے بڑی عبادت کی تھی، بڑا علم تھا، لیکن جب رب نے کہا کہ اسے سجدہ کر، اس نے کہا میں اللہ ہوں، میں صرف تجھے مانوں گا۔ رب نے فرمایا جب قیامت تک تجھے مردود بنا دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء، شمع رسالت کے علماء، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اطہار، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سنی صحابہ نبی کی ہر عظمت کا ادب و احترام کرتا ہے، نبی کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتا ہے، سلام کرتا ہے، امام حسین کو بھی سلام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار، سردار ندار دست دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ جب امام حسین سجدہ کر رہے تھے، شیطان کربلا کے اندر کھڑا سوچ رہا تھا اور آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگا واہ مولا تیری کھدائی کو آج دیکھا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں تو کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا، کوئی کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ نہ پوچھئے کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، لوہاب رسول ہونے پر علی شیر بطول ملے ہیں یہ عناصر،
تو پھر حسین بنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.